اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ عزیزان سید الشہداء، ایام عزا چل رہے ہیں، ہر طرف ذکر شہادت امام علی مقام ہو رہا ہے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ تشریف لائے، اس لیے کہ شاید وہاں پر مجھے امن مل جائے گی، لیکن مکے میں بھی آپ کو امن نہ مل سکی۔ یزیدی فوج احرام باندھ کر اس کوشش میں تھی کہ کسی طریقے سے امام کو مکے میں شہید کر دیا جائے، لیکن امام جانتے تھے کہ مکے میں اگر میں مقیم رہا تو یہ دشمن مجھے مکے میں شہید کر دیں گے اور میری وجہ سے حرمت کعبہ پامال ہو جائے گی۔ میں حج چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے مکے کی توہین ہو۔ امام نے مکہ چھوڑا، اب عازم سفر ہوئے۔ سفر جاری ہے، مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے امام کوفے کی طرف رواں دواں ہے، یہاں تک کہ ایک وہ منزل آئی کہ جہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ جیسے نخلستان ہو، کھجوروں کا باغ ہو۔ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ کیا یہاں کوئی نخلستان ہے، کھجوروں کا باغ ہے؟ اس نے غور سے دیکھا، کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی نخلستان نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ امام نے جیسے ہی سنا فوراً قافلہ رکا۔ حضرت ابو الفضل العباس آگے بڑھے، دیکھا کون ہے، کہا کہ حر ہے، حر کا لشکر ہے۔ وہ لشکر قریب آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لشکر بالکل سامنے آ گیا۔ جب لشکر قریب آیا تو امام نے کہا کہ ان سے سوال کرو، پوچھو کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیوں ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ حر اس کا کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو آگے نہ جانے دیں، آپ یا تو کوفے چلیے یا پھر ہم آپ کو یہیں پر گرفتار کرتے ہیں۔ امام وہاں رکے، امام نے وہاں قیام کیا، امام گھوڑے سے تشریف نیچے لائے۔ لیکن جب امام نے دیکھا ہے لشکر کو تو لشکر کی حالت یہ تھی کہ پیاس سے پورا لشکر جا بلب تھا، پورا لشکر پیاسا، یہاں تک کہ حیوانات گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ امام نے فرمایا کہ بات بعد میں ہوگی، اے بھائی عباس، پہلے اس کے لشکر کو سیراب کرو۔ اب آپ خود دیکھیں کیا فیصلہ ہے امام کا۔ امام جانتے ہیں کہ دشمن ہے، لیکن امام نے حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ عرب میں سفر کرتے وقت جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے وہ ہوتا پانی، اس لیے کہ پانی کی وہاں قلت، کوسوں دور انسان چلا جائے، دور تک نہ پانی ملتا ہے، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی دریا۔ پانی کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے سفر میں۔ لیکن امام نے اپنے بھائی عباس کو حکم دیا کہ لشکر کو سیراب کرو، اور وہ لشکر کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ 1000 فوجیوں کا لشکر، 1000 فوجی، اور وہ فوجی پیادہ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ گھوڑے بھی تھے۔ جس طریقے سے فوجی پیاسے تھے اسی طریقے سے گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ امام نے حکم دیا، اب آپ دیکھیں کہ کتنا پانی صرف ہوا۔ 1000 لوگوں کو پانی پلانا آسان بات نہیں ہے، اور صرف فوجی نہیں، گھوڑوں کو بھی پانی پلانا ہے۔ تو کتنا پانی امام نے لشکر حر کو پلا دیا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب امام نے کیوں پانی پلایا؟ اگر امام چاہتے تو وہ لشکر پیاسا ہی تڑپ کر وہاں مر جاتا۔ امام کو معلوم تھا پانی ختم ہو جائے گا تو امام اپنے پاس پانی بچا کر رکھتے اور آگے وہ کام آتا، لیکن نہیں، امام ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتے تھے کہ چاہے دشمنی کیوں نہ ہو،
لیکن اخلاقی قدروں کا احترام کرنا سب کا فریضہ ہے۔ پانی پلا رہے ہیں، سارا لشکر سیراب ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت پیاسا تھا، بہت پیاسا تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ پانی اس کے ہاتھ سے گر رہا تھا۔ امام یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ امام عالی مقام اٹھے اور اس کے قریب آئے، کہا بھائی آرام سے پانی پی لے، پانی ہے، گھبرا نہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد امام خود آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ اللہ اکبر، کیا ہے کردار امام حسین! کوئی سوچ سکتا ہے کہ قاتل کو پانی پلائے گا کوئی؟ بظاہر تو سب کو عجیب لگ رہا تھا کہ یہ قاتل کو پانی کیوں پلایا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے اثرات مرتب ہوئے اور اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوا، تب معلوم ہوا کہ پانی پلانے کا کیا امام کو فائدہ ہوا۔ سارا لشکر سیراب ہو گیا، لشکر ادھر بیٹھا ہوا ہے، ادھر امام کا لشکر۔ نماز کا وقت ہوا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو امام نے ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ جا کر معلوم کرو کہ حر الگ نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا۔ بس جیسے اس نے سنا فوراً کہا کہ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا، میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اگر حر چاہتا تو الگ اپنی جماعت قائم کر لیتا، 1000 کی جماعت قائم ہوتی، اور 1000 لوگوں کو نماز پڑھاتا، لیکن اسی پانی پلانے کے اثرات اسی وقت ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کیا کہ نہیں، فرزند رسول ہیں، میں الگ نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام نے نماز شروع کی، حر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا، پورا لشکر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون سی طاقت تھی کہ جو حر کو امام کے پیچھے لے کر آئی؟ یہ وہی امام کا اخلاق، وہی کردار کہ انہوں نے پانی پلایا ہے۔ اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم الگ جماعت قائم کریں۔ نماز تمام ہوئی، امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر باہر آئے اور آنے کے بعد ایک خطبہ دیا، تقریر کی، کہا کہ دیکھو لوگوں، میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ خطوط گئے تھے اور سب کے خطوط امام نے دکھائے کہ یہ خطوط آئے تھے، اس خطوط کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ اب یہاں صورتحال یہ تھی حر کے سامنے کہ حر ایک طرف امام کے اخلاقی اقدام سے بہت زیادہ متاثر، دوسری طرف حکم حاکم کہ حسین کو گرفتار کر کے لا۔ چنانچہ اب یہ حر ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جو صورتحال آگے جا کر بنی ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امام کی فتح کا ذریعہ یہی حر بنا، کہ وہ حر کہ جو اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، 1000 فوجیوں کا لشکر اس کے ساتھ تھا، شب عاشور بے چین ہو کر ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اے حر کیا بات ہے، تو اتنا مضطرب کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کہ چند لوگوں سے مقابلہ ہے تو اتنا گھبرا رہا ہے، پریشان ہے۔ اور جانتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کون ان کو یہاں گھیر کر لایا ہے، یہ بچے جو التش التش کے صدائے بلند کر رہے ہیں، اس کا کون مجرم ہے، کون ذمہ دار ہے۔ اس کو احساس تھا کہ یہ بچے ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں، اس کا مجرم میں ہوں، میں خطا کار ہوں، میں لے کر آیا ہوں۔ بس حر نے جو فیصلہ کیا وہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت، اقتدار، مال و دولت کو ٹھوکر مارنا آسان بات نہیں ہے۔ حر نے حکومت، اقتدار، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر امام کی طرف رخ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جب حق اور باطل کا مارکا سامنے آئے تو ہمیشہ انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وقت نہ مال، نہ دولت، نہ حکومت، نہ اقتدار، کچھ نہیں، بلکہ انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر انسان باطل کا ساتھ دیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن اگر انسان حق کا ساتھ دیتا ہے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر حر یزیدی لشکر میں رہتا تو آج کوئی علیہ السلام کہتا،
آج کوئی احترام کی نگاہ سے دیکھتا؟ سینکڑوں لوگ لشکر یزیدی میں تھے، کون کس کا نام لیتا ہے، کون کسی کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن حر نے فیصلہ کیا، چند لمحوں میں فیصلہ کیا کہ نہیں، میں جہنم چھوڑ کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بس حر جنت آ گئے، اور بس یہ حر کا آنا ہی حسین کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ اس لیے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان مشکلات سے گھبرا کر آسائش کی طرف جاتا ہے، آسائش کو چھوڑ کر پریشانیوں کی طرف نہیں آتا۔ حر نے آسائش کو ٹھوکر ماری، آرام کو ٹھوکر ماری، مال و دولت کو ٹھوکر ماری، اور امام حسین کے پاس آ گیا۔ بس امام حسین کے پاس آ گیا، بس علیہ السلام بن گیا۔ یہی کربلا کی فتح ہے، اور یہی کربلا کی کامرانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔